بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک خاص موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جب انسان ان کے بارے میں پڑھتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں بہت سی اور باتیں جو ہیں اس کی وجہ سے جاگ اٹھتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اسم اعظم کا ذکر جو ہے وہ بڑی کثرت سے سننے میں آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسے الفاظ ہیں جن کو دہرایا جائے تو اس کے ساتھ جو ہر دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی اس کے بارے میں کوئی خاص دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی خدا تعالیٰ کے کسی ناموں کا تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں فلاں جو اسم ہیں اس کے اسم ذات اور اسم صفات وغیرہ ان کو دہرانے سے اس کے ساتھ مانگی گئی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی سعادت اس کو حاصل ہو، کیونکہ انسان بہرحال کمزور ہے، بندہ بشر ہے، اس کی ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی ضرورت اٹکی رہتی ہے جس کو وہ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر پورا نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم اعظم ہے کیا؟ تو ایک دانشور نے اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ بات بتائی۔ میں فی الحال وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، بجائے اس کے کہ میں تو ایک ادنیٰ طالب علم ہوں اور ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، اس لیے میں یہ نہیں کہتی کہ اسم اعظم حقیقت میں کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے ان کی بات دل کو لگی تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم ایک ایسے عمل یا الفاظ کا مجموعہ جو کسی دوسرے کو اندر تک اس کی ذات کو، اس کی شخصیت کو ہلا کے رکھ دے، اور وہ کوئی ایسی بے ساختہ چیز ہو کہ جو سامنے والے کو موو کر دے، یعنی ہلا کے رکھ دے، جو بے ساختہ جس طرح کوئی چیز ابل پڑتی ہے، جیسے اچانک کوئی جو آتش فشاں پہاڑ ہے وہ پھٹ پڑتا ہے حالانکہ ماہرین نے اس کی پیشگوئی نہیں کی ہوتی، یا اچانک کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مثال کے طور پہ ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعے میں وہ بتاتے ہیں کہ پرانا واقعہ ہے جس میں جب سر سید احمد خان جو تھے وہ ایک کالج کی بنیاد رکھ رہے تھے اور اس کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے۔ پہلے انہوں نے اس کا نام محمدن کالج رکھا تھا، لیکن اس کا موجودہ نام جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی ہے۔ تو جس زمانے میں وہ اس کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم چلا رہے تھے تو وہ ایک مسلم نواب کے یہاں گئے۔ اب وہ مسلم نواب جو تھے وہ سر سید احمد خان کے بعض خیالات کی وجہ سے ان سے خفا تھے اور پسند نہیں کرتے تھے، جس طرح نظریاتی اختلاف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے سر سید احمد خان جو تھے وہ ایک اپنے بڑے سالڈ نظریات رکھتے تھے، اور ان کے نظریات سے اس زمانے میں بہت سے لوگ جو تھے وہ تو ان کو بہت فالو کرتے تھے اور ان کو بہت بڑے لیڈر کا درجہ دیتے تھے، اور بعض جو ہیں وہ ان کے مخالف بھی تھے، ان سے نظریاتی اختلاف تھا، اور ایسا ہر بڑی شخصیت سے ہوتا ہے لوگوں کو نظریاتی اختلاف۔ تو وہ بھی ان سے ناراض تھے۔ تو جب سر سید احمد خان جو تھے وہ چندہ جمع کر رہے تھے، ہر کسی سے وہ دامن پھیلا کر اور مطلب ہے کہ چندہ مانگا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک ہے کہ وہ ایک دفعہ طوائفوں کے محلے میں بھی گئے اور وہاں بھی انہوں نے چندہ کالج کے لیے مانگا، تو جس پہ بعض لوگوں نے انہیں لعنت ملامت کی اور کہا کہ آپ نے جسم فروش عورتوں کے محلے میں جا کر وہاں سے بھی چندہ مانگا، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو آپ محمدن کالج بنانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ایسی عورتوں کی کمائی سے پیسہ لینا جائز ہے؟ تو سر سید احمد خان نے مسکرا کر فرمایا کہ اس پیسے سے ہم کالج کے ٹوائلٹس باتھ رومز وغیرہ بنوا دیں گے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کہیں بھی اس مقصد کے لیے
چندہ مانگنے سے آر نہیں تھا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ تو بہرحال وہ جب نواب صاحب جو تھے انہوں نے سر سید احمد خان سے ملنے سے ہی انکار کر دیا سرے سے، جب انہیں بتایا گیا کہ وہ ملنے آئے، مگر سر سید مایوس نہیں ہوئے۔ ان کو معلوم تھا کہ شام کو نواب صاحب اپنی گھوڑا گاڑی پر سیر کے لیے نکلتے ہیں، تو چونکہ نواب صاحب بہت نیک آدمی تھے اور بہت سخی تھے اور بہت دیالو تھے اور لوگوں کی مدد کرتے تھے، تو اس وقت ان کی کوٹھی کے سامنے بہت سے بھکاری اور ضرورت مند لوگ جو ہیں وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بات سر سید احمد خان کو معلوم تھی، اور نواب صاحب جب گھوڑا گاڑی پر سیر کے لیے نکلتے ہیں تو وہ ایسے بھکاریوں کو، ضرورت مندوں کو کچھ نہ کچھ، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ اب سر سید جو تھے وہ شام کے وقت وہاں پہنچے، جب نواب صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، اور سر سید احمد خان اپنے وقت کی ایک بہت ہی بڑی پرسنالٹی تھے اور ایک حیثیت رکھتے تھے معاشرے میں، لیکن ایون دین سر سید شام کے وقت وہاں پہنچے اور بھکاریوں کی صف میں اس طرح بیٹھ گئے کہ انہوں نے اپنی ٹوپی کو کاسہ گدائی کی طرح اپنے سامنے رکھ لیا، جس طرح بھیک مانگنے والے اپنا کشکول یا برتن سامنے رکھ لیتے ہیں، ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں، اس طرح انہوں نے اپنی ٹوپی کو رکھ لیا اور ان بھکاریوں کے ساتھ لائن میں بیٹھ گئے۔ تو نواب صاحب جو تھے حسب معمول اپنی گھوڑا گاڑی پر نکلے، تو جب انہوں نے بھکاریوں میں سر سید احمد خان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو یہ دیکھ کر نواب صاحب کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، سید تم یہاں؟ سر سید نے جواب دیا، نواب صاحب اگر آپ مجھے چندہ نہیں دے سکتے تو بھیک تو دے سکتے ہیں۔ اب سر سید جیسی عظیم پرسنالٹی اور بھکاریوں کی لائن میں ٹوپی کو کاسہ گدائی بنائے ہوئے بیٹھی ہو، تو ظاہر ہے کہ نواب صاحب پر اس بات کا بہت اثر ہوا۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر پڑے اور سر سید کو اپنے ساتھ لے کر اپنی کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا، ان کو چائے پلائی، ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان کو کالج کے لیے کافی چندہ بھی دیا۔ اب یہ واقعہ دیکھیں، اس پہ اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو اس واقعے کو لے کر یعنی یوں ہے کہ جیسے انسان خدا سے کہے کہ اے خدا، اگر میں عمل کی بنیاد پر کچھ پانے کا مستحق نہیں ہوں تو بھیک کے طور پر تو مجھے اپنا انعام عطا کر دے، کیونکہ جس طرح تو نے عامل کو، عمل کرنے والے کو اجر دینے کا وعدہ کیا ہے، اس طرح تو نے سائل کو بھی عطیہ کا مستحق بتایا ہے۔ تو اگر تو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ عامل کو دینے کے ساتھ ساتھ سائل کو بھی دے، تو یقیناً میں امید کر سکتا ہوں کہ تو بھی میرے ساتھ اسی طرح معاملہ فرمائے گا۔ اب دیکھیں ان کی جو یہ حرکت تھی، یعنی بھکاریوں کے ساتھ لائن میں جا کے بیٹھ جانے کی اور کاسہ گدائی کے طور پہ اپنے ٹوپی اتار کر اپنے سامنے رکھ لینے کی، اس نے نواب صاحب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور پھر نواب صاحب جو ان سے ملنے پر ہی راضی نہیں تھے، نہ صرف یہ کہ انہیں وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، انہیں چائے وائے پلائی، بلکہ انہیں بہت بڑی رقم جو تھی وہ چندے کے طور پر بھی دی۔ تو لکھنے والے دانشور کہتے ہیں کہ جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ اسم اعظم یہ ہے، یہ اسم اعظم کوئی لفظ بھی ہو سکتا ہے، کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو سامنے والے کو ہلا کر رکھ دے اندر تک، اور اس کے پاس اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہ رہے کہ وہ اس کی مدد نہ کرے۔ تو اسی طرح جب انسان اپنی دردناک دعا سے خدا تعالیٰ کی رحمت کو جھنجھوڑ دیتا ہے تو انسان وہ سب کچھ پانے کا مستحق ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ، جو کہ خدا تعالیٰ اس کو دینا چاہتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے جھکے۔ اب جو انسان یہ راز جان لیتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کو کس طرح سے حرکت میں لانا ہے، تو یوں سمجھیں کہ وہ اسم اعظم جان لیتا ہے اور اس کی جو سبھی دعائیں ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب انسان خود دینے کی پوزیشن میں ہو، کسی کا ہاتھ پکڑنے کی پوزیشن میں ہو، کسی کی مدد کرنے کی،
تو کبھی یہ نہ بھولے کہ میں خدائی اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس شخص کی جس حد تک ہو سکے مدد کروں۔ جب میں اس پہ رحم کھاؤں گا تو خدا تعالیٰ کی رحمت بھی میرے لیے جوش میں آ جائے گی۔ جزاکم اللہ واسن الجزا، شکریہ۔